فَيُؤْذَنُ لَهَا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کو اجازت دی جاتی ہے. وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا اور گویا کہ اسے کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اطلعی من حیث جئتی تو جہاں سے آیا ہے وہاں سے طلوع ہو. فَتَطْلُعُ من مغربها تو یہ اپنے مغرب سے طلوع ہوگا. یعنی قرب قیامت کے وقت یہ کلام ہو جائے گا کہ یہ روزانہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا بیان کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتانا کہ روزانہ یہ سورج اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور سجدہ ریز ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے. اس کو سجدہ ریز ہونے کی اجازت دی جاتی ہے. لیکن جب قیامت قائم ہونے لگے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو واپس جا اور جہاں سے تم طلوع ہوتے ہو جہاں پر غروب ہوتے ہو وہاں پر تم وہاں سے طلوع ہو جاؤ. تو پھر یہ مغرب سے طلوع ہوگا, الٹا طلوع ہوگا, اور لوگ اس وقت جب قیامت کا دن ہوگا یعنی قیامت سے کچھ پہلے انتہائی حیران ہوں گے کہ لوگ کی عادت یہی ہوگی کہ وہ سورج کو مشرق سے طلوع ہوتے دیکھیں گے, لیکن اس دن یہ مغرب سے طلوع ہو رہا ہوگا. جو اہل ایمان ہوں گے تو وہ یقیناً اس کو پہچان جائیں گے اگر اس وقت اہل ایمان ہوئے, کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ قیامت جو ہے کفار پر قائم ہوگی. یہ انشاءاللہ یہ بھی ہم آپ کی خدمت میں سب عرض کریں گے کہ کسی مسلمان پر قیامت قائم نہیں ہوگی. تو بہرحال یہ سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا, لیکن قرب قیامت کے وقت تو یہ عقیدہ رکھنا بالکل درست ہے کہ ہم کسی کو کہہ سکیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے سورج مغرب سے طلوع ہوگا. یہ اس لیے بھی ضروری سمجھا میں نے, ان باتوں کو ہم نے ڈسکس کرنا ضروری سمجھا کہ بہت سی غلط باتیں ہمارے عوام میں مشہور ہوتی ہیں اور بہت سی صحیح باتیں لوگوں میں ہوتی ہیں, لیکن چونکہ غلط باتیں بہت زیادہ کثرت سے گردش کرتی ہیں تو صحیح باتوں کے بارے میں بھی عوام تذبذب کے عالم میں ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو اس لیے ان چیزوں کا جاننا اور پھر ایک عقیدہ ذہن میں قائم رکھنا یہ بہت ضروری ہے. چنانچہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا, یہ عقیدہ رکھنا کوئی مطلب ضروریات دین میں سے نہیں ہے. اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو گمراہی ضرور ہے کہ اس نے صحیح حدیث کا انکار کیا, لیکن کفر نہیں ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج اور ماجوج کے بارے میں کلام فرمایا. اس کو جھٹکے سے بھی پڑھ سکتے ہیں یاجوج ماجوج, اور بالکل نرمی سے بھی پڑھ سکتے ہیں یاجوج ماجوج, دونوں اس میں لغتیں درست ہیں. تو یاجوج اور ماجوج کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیلی کلام آپ کو بتائیں گے کہ ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. یہ حضرت خلاصہ اس کا یہ ہے, پھر دلائل کی روشنی میں دوبارہ دیکھ لیں گے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے یافث رضی اللہ تعالی عنہ تھے, یہ ان کی اولاد میں سے ہیں. اور یہ دو قبیلے ہیں, یاجوج ایک قبیلہ ہے, ماجوج ایک قبیلہ ہے, اور یہ بہت ہی کثرت کے ساتھ ان کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا حلیہ بتایا کہ ان کے قد چھوٹے ہوں گے, چہرے چوڑے ہوں گے اور آنکھیں بالکل چھوٹی چھوٹی سی ہوں گی, اور یہ بہت کثرت کے ساتھ پیدا ہوں گے. اور یہ پہلے بھی دور میں تھے اور اس وقت یہ لوگوں پر بڑا ظلم و ستم کرتے تھے, اور ان کے بارے میں جو احادیث میں یا تفسیر میں لکھا ہے وہ یہی کہ یہ ہر چیز کھا جاتے ہیں. اگر ان کے سامنے انسان آئے تو انسان کو کھا جائیں گے, جانور آئے, حشرات الارض آئے, سب کو کھا جاتے ہیں. اور پانی بڑی کثرت سے پیتے ہیں, حتیٰ کہ اتنی ان کی کثیر یعنی تعداد ہے کہ پورے کے پورے دریا یہ خشک کر جاتے ہیں. اور جب روز قیامت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آدم جنتیوں اور دوزخیوں کو الگ الگ کر, تو آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ یا رب کریم کتنے جنتی, کتنوں میں سے کتنے جنتی اور کتنے جہنمی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ 1000 میں سے 1 جنتی اور 999 جہنمی, 999. تو صحابہ کرام پر غم کی سی کیفیت طاری ہوئی کہ یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہوگا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کے ذریعے ان کی تعداد کو پورا کیا جائے گا, یعنی اتنے کثیر ہوں گے کہ یہ کثرت کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. تو یہ کافر ہیں, یہ کافر لوگ ہیں. اور اس دور میں کچھ لوگ تھے, کچھ قومیں تھیں, یہ باہر نکلتے تھے, ان کے مویشی اور ان قوموں کے آدمیوں کو کھا جایا کرتے تھے. تو سکندر ذوالقرنین ایک گزرے ہیں, بزرگ ہیں, اللہ کے ولی ہیں, ان کی نبوت میں اختلاف ہے لیکن ولایت میں کسی کا اختلاف نہیں, اور کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کا قریبی تعلق ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف مقامات پر تشریف لے جاتے تھے, سیاحت فرماتے تھے. ایک مقام پر پہنچے تو وہاں ایک ایسی قوم ملی
کہ جو آپ کی گفتگو نہیں سمجھتی تھی، اس کو آپ کی زبان نہیں آتی تھی، آپ کو بھی نہیں آتی تھی، تو انہوں نے اشاروں سے سمجھایا کہ یہاں پر یاجوج ماجوج کی قوم ہے اور یہ لوگ نکلتے ہیں اور تباہی مچا دیتے ہیں، تو آپ کچھ ہمارے کیجئے۔ تو سکندر ذوالقرنین نے دیکھا وہاں دو بڑے پہاڑ تھے، ایک جیسے ادھر تھا ایک ادھر تھا، اور یہ پہاڑوں کے پیچھے سے آ کے حملے کرتے تھے۔ تو آپ نے تانبے کے بڑے بڑے ٹکڑے منگوائے اور لوہے کے ٹکڑے منگائے، بڑی بڑی چادریں، انہیں آپ نے اس طرح کھڑا کیا، اور پھر اس میں کوئلہ منگایا، کوئلہ گرم کر کے ڈالا گیا، تانبا پگھلایا، اس سے اس کے اندر ڈالا، اور پھر آپ نے آگ بھڑکائی اس کے دونوں طرف، اور فرمایا اس کو پھونکے مارو، اور یہ آپ کی کرامت سے سارا کام ہوا نا۔ اتنی بڑی دیوار دو پہاڑوں کے درمیان، اس کو بنانا بہت مشکل کام تھا، لوگوں نے پھونکے ماری تو وہ ایسی دیوار بن گئی کہ بالکل جیسے آگ کی مثل ہو گئی، یعنی لوہا بالکل جل گیا، اور پھر جتنا اندر مواد تھا وہ سب ایک دوسرے میں ضم ہو کر ایک سیسا پلائی سی دیوار قائم ہو گئی۔ تو یہ گویا کہ سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کی مدد کی۔ اب وہ اتنی چکنی دیوار تھی کہ یہ لوگ اس پہ چڑھ نہیں سکتے تھے، یاجوج ماجوج، اب یہ پیچھے بند ہیں لیکن ان کی نسلیں بڑھ رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ روزانہ اس دیوار میں ایک سوراخ کرتے ہیں، جب بالکل باریک سا رہ جاتا ہے، تھوڑا سا پردہ رہ جاتا ہے، تو بولتے ہیں کہ چلو کافی ہو گیا، اب کل آ کر تھوڑا سا تو رہ گیا، اس کو کھول لیں گے، اور یہ واپس چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دیوار دوبارہ مکمل ہو جاتی ہے۔